ناول غازی قسط نمبر 110۔ گزشتہ رات رکشے پر فائرنگ اور وجے کی ہلاکت پر بھارتی سفارت خانہ یقیناً بھنا اٹھا ہوگا اور بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ میں نے مریم کو فون پر اپنے خدشات سے آگاہ کیا تو اس نے بھی ان کی تائید کی اور یہ فیصلہ ہوا کہ میں آئندہ شام کو کبھی چنگوا ریسٹورنٹ میں ڈائریکٹ نہیں جاؤں گا بلکہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا وہاں پہنچوں گا اور واپسی پر مریم مجھے اپنی گاڑی میں ہوٹل چھوڑ جایا کرے گی۔ میں نے وقتی طور پہ تو اس پروگرام پر عمل شروع کر دیا لیکن آئندہ 4-5 دنوں میں برٹش پہیوں کی ایک وین خرید لی تھی جسے وہ پیسے ختم ہونے پر سستے داموں فروخت کر رہے تھے۔ ہوٹل کے ایک گارڈ کو میں نے معقول معاوضے پر گاڑی کی خصوصی دیکھ بھال، صفائی اور نگرانی پر رضامند کر لیا۔ اس وین کے باعث رکشاؤں کے سفر سے میری اور میری چینی محافظوں کی جان چھٹ گئی اور میرا کہیں آنے جانے میں بھی نسبتاً زیادہ محفوظ ہو گیا۔ آئندہ چند روز بڑے سکون اور خاموشی سے کٹے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ سکون اور خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ مریم اور میں اس خاموش اور سکون کے دوران بڑی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ میرے چینی دوستوں نے مریم کے ذریعے میرے اصرار پر اپنے وہ خطرناک ہتھیار مجھے دکھائے جن کی وجہ سے انہوں نے وہ ریوالور لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ عام سائز کے سگریٹ کیس جتنا بڑا اور موٹائی میں کچھ زیادہ تھا۔ لمبائی کے رخ اس کے کونے میں ایک چھوٹی سی ناب لگی ہوئی تھی جس میں سوئیاں تھیں۔ ناب کھولنے سے 14 انچ تک باہر آ جاتی تھی اور ایک زہریلی سوئی ناب کی سوراخ کے اندرونی سرے پر بنے پوائنٹ پر فٹ ہو جاتی تھی۔ پسٹل کی میکانکی کے اصولوں پر کام کرنے والے اس ڈبے میں بنے ایک بٹن کو دبانے سے ناب زہریلی سوئی کو پورے زور سے باہر دھکیلتی اور اس سوئی کی رینج 20 فٹ تک تھی۔ چہرے، گردن، ہاتھ یا جسم کے کسی بھی کھلے حصے میں یہ سوئی داخل ہو کر آدھا منٹ سے کم وقت میں بھی اپنے شکار کو ہلاک کر دیتی۔ اس کے چلنے کی نہ تو کوئی آواز آتی اور نہ ہی اس کا شکار جب تک ہلاک نہ ہو جاتا کسی کو بھی اس کی ہلاکت افرینی کا علم ہوتا۔ چینی دوستوں نے اس ہتھیار کا ایک ڈبہ مجھے تحفے میں دیا۔ اس وقت مجھے علم نہ تھا کہ اس ہتھیار کو ٹیسٹ کرنے کا موقع بہت جلد ملنے والا ہے۔ آئندہ 4 روز بڑے امن اور سکون میں کٹے۔ موسم میں تبدیلی کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ UNO کے نمائندے نے اپنی نگرانی میں امدادی سامان کی تقسیم کی تھی۔ واپسی سے پہلے اس نے مہاجروں کی رہائش گاہوں کو بھی دیکھا تھا۔ اس نے مہاجروں کی حالت زار کی ایسی رپورٹ لکھی کہ افغان ایئر کے جہازوں کی پرواز کا شیڈول بھی سفارت خانے میں آ گیا۔ اس خبر نے مہاجروں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ پروازیں شروع ہونے میں اگرچہ ابھی 3 ماہ باقی تھے لیکن جہازوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے مہاجروں کے ٹھٹ سفارت خانے میں جمع ہونے لگے اور امبیسی والوں کے لیے پھر روپیہ کمانے کے ذرائع پیدا ہو گئے۔ ٹرانسمیٹر آپریٹر نے مجھے بتایا کہ اس بار جہاز میں سیٹ حاصل کرنے کا ریٹ 2000 روپے رکھا گیا ہے اور 2 سال سے کھٹمنڈو میں بے یار و مددگار مہاجروں کو تو ٹالا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو کچھ بھی سابقہ بشرگی پاکستان سے لانے میں کامیاب ہوئے تھے ان 2 سالوں میں ختم کر بیٹھے ہیں، لیکن بالکل نئے آنے والے مہاجروں کو جن کے پاس کچھ جمع پونجی ہے انہیں سیٹیں الاٹ کی جا رہی ہیں۔ اس سخا شاہی کے خلاف پرانے مہاجروں نے سخت احتجاجی رویہ اپنایا۔ وہ نہ صرف سفارت خانے بلکہ سفیر کے گھر کے باہر بھی نعرے لگاتے۔ مہاجروں کے ایک گروپ میں سفارت خانے کے باہر بھوک ہڑتال شروع کی تو سفارت خانے نے نیپالی پولیس کے ذریعے بھوک ہڑتالیوں کو لاٹھی چارج سے منتشر کروا دیا۔ اس سارے معاملے پر افسوس کرنے اور اپنی بسی کا اظہار کرنے کے علاوہ ایک ایسی خبر تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ مایوس مہاجروں کو انسانی ہمدردی کے لبادے میں بھارتی سفارت خانہ اپنی طرف راغب کر رہا تھا۔ اس کے کارکن دیوالی کے تہوار کی آڑ میں مہاجروں میں خوردنی اجناس کے علاوہ روپے بھی تقسیم کر رہے تھے۔ درجنوں مہاجر یہ امدادی سامان لینے ہر روز بھارتی سفارت خانے میں جاتے تھے جہاں مصدقہ اطلاع کے مطابق ان کا برین واش کرنے کے علاوہ انہیں ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ ناانصافیوں کے خلاف اپنی آواز دنیا میں پہنچانے کے لیے پاکستانی اور بنگلہ دیشی سفارت خانوں کو نظر آتش کر دیں۔ یہ باتیں سن کر میری پہلی سوچ یہ تھی کہ اچھا ہو اگر مہاجر اسی طرح کریں۔ اس طرح کم از کم ان کی آواز تو بین الاقوامی میڈیا تک پہنچے گی۔ اس بارے میں میں جوں سوچتا گیا بھارت کی سازش کے نقوش واضح ہونے لگے۔ وہ ایک تیر سے بیک وقت 3 شکار کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کی رسوائی، پاکستان اور بنگلہ دیش کے حال ہی میں اچھے تعلقات کی ابتدا کو سبوتاژ کرنا اور
مہاجروں کے نصب و ضبط توڑنے اور جلاؤ گھیراؤ کے جرم میں نیپالی حکومت کے قانون کے مطابق لمبی مدت کے لیے جیلوں میں سڑوانا اور نیپال میں نئے مہاجروں کی آمد پر پابندی لگوانا۔ بھارت کو یہ گھنونی چال چلنے کا موقع صرف پاکستانی سفارت کی دھاندلیوں کے باعث ملا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان ممکنہ پیش آنے والے حالات کی رپورٹ اپنے محکمے کو بھیجنے کے سوا میں کچھ نہ کر سکا۔ محسن نے اپنے ساتھ نئے شادی شدہ لڑکے بھی شامل کر لیے تھے۔ یہ بھارتی سفارت خانے جانے والے مہاجروں کی ٹوہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ان کے نام پتے بھی حاصل کر لیے اور بھارتی اشاروں پہ ان کے آئندہ داروں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ ان مہاجروں کا قطعاً کوئی ایسا ارادہ نہ تھا کہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی سفارت خانوں کو آگ لگائیں۔ یہ محض اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھارتی سفارت خانوں کاروں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی اور بھارتی فوج کے ہاتھوں زخم خوردہ یہ مہاجر خود پر بیتے ظلم اور رسوائی کے واقعات کو ہرگز نہیں بھولے تھے۔ پھر بھی حالات کی نزاکت کے پیش نظر میں نے محسن اور لڑکوں کے ذریعے ان مہاجروں میں بھارت کے اصل مقصد اور نتیجتاً مہاجروں کی گرفتاری کی بات ان میں پھیلا دی۔ اپنی طرف سے یہ اضافہ بھی کر دیا کہ بھارتی سفارت خانے جانے والے مہاجروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک بات کی رپورٹ پاکستانی سفارتکاروں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس رپورٹ کی روشنی میں سفارت خانہ ان کی رجسٹریشن کینسل کر دے گا اور ان مہاجروں کو لامحالہ بھارت میں ہی دھکیل دیا جائے گا۔ یہ سن کر مہاجروں کے تو ہوش اڑ گئے۔ ان کی مالی ضروریات کے مطابق انہیں کہا گیا کہ اپنی جائز ضروریات کی فہرست بنا کر انا پورنا ہوٹل میں مجھ سے ملیں، جہاں میں حت الوسیع ان کی مدد کروں گا۔ اب ان مہاجروں نے بھارتی سفارت خانے جانا چھوڑ دیا اور میرے ہوٹل کا رخ کیا۔ الگ الگ مہاجروں سے ملنے کے بجائے میں نے انہیں محسن کے ذریعے مشورہ دیا کہ اپنے 10 نمائندوں کو اپنی ضروریات بتا کر میرے پاس بھیجیں۔ یہ نمائندے آئے تو پہلے تو میں نے انہیں بھارتی سفارت خانے جانے پر بہت شرمندہ کیا اور بعد میں ان مہاجروں کی جائز مالی ضروریات پوری کی جو 25,000 روپے سے بھی کم تھی۔ قارئین کرام، میں ان واقعات کو بلا وجہ تفصیلاً نہیں لکھ رہا ہوں۔ میرا مقصد آپ کے یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ مالی مجبوری انسان کو کس حد تک صحیح راستے سے ہٹا سکتی ہے۔ میری یہ کوشش اس مہاجروں کو بے خبری کے عالم میں غداری سے روکنے کے لیے تھی، جس کا خمیازہ آخرکار مجھے ہی بھگتنا پڑا۔ انہیں میں سے ایک مہاجر کو اپنی بیوی کے اپینڈکس کے فوری آپریشن کے لیے بھارتی سفارت خانے نے 4,000 روپے دیے تھے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے اسے روپے دے کر بھارتی سفارت خانے بھیجا کہ شکریہ کے ساتھ روپے لوٹا دے۔ اس کے جی میں نہ جانے کیا اس نے روپے تو نہ لوٹائے، الٹا سفارت خانے والوں کو یہ بتایا کہ مہاجروں کی مالی ضروریات پوری کر کے میں نے انہیں سفارت خانہ جانے سے روک دیا ہے۔ روپے لے کر جب وہ سفارت خانے جا رہا تھا تو میں نے محسن اور 4 لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی کہ سفارت خانے سے باہر نکلتے اسے گھار کر میرے ہوٹل میں لے آئے۔ جب اسے ہوٹل میں لایا گیا تو میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ روپے اس نے لوٹا دیے۔ میں نے چینی دوستوں کو کہا کہ اس کی تلاشی پر میرے دیے ہوئے نشان زدہ نوٹ اس کی اندرونی جیب سے برآمد ہوئے۔ مجھے بے حد طیش آیا۔ ایک طرف تو میں ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے اپنی زندگی کو ہر طرح خطرے میں ڈالے رکھتا تھا اور اس کے بدلے میں یہ میرے ساتھ منافقانہ سلوک کر رہے تھے۔ اسی غصے کی حالت میں میں نے 5-7 چپت لگا دیے۔ اس نے اور تو کچھ نہ کیا، موقع ملتے ہی تیر کی تیزی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی اسے جانے دیا اور سوچا کہ اتنا سبق ہی کافی ہے۔ قسط نمبر 111 ناول غازی۔ اس نے اپنے دل میں گرہ باندھ لی اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے بھارتی سفارتکاروں سے ملا اور اپنی وفاداری کے وعدے کر کے انہیں ایسا آرام کیا کہ ان کے مشورے سے یہ شخص 2 روز بعد میرے ہوٹل آیا اور فی الحقیقت میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ میں نے بھی اس کی مالی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے اسے صدقے دل سے معاف کر دیا اور چند ہی روز میں ہی یہ میرے ارد گرد منڈلاتے ہوئے بالآخر میرا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سارا دن میرے ہوٹل کی لابی میں بیٹھا رہتا اور میرے پوچھنے پہ کہتا کہ آپ کی وطن پرستی کا معتقد ہو چکا ہوں اور آپ سے ملے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے کئی بار بے رخی سے ہوٹل میں آنے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ہوٹل کی لابی سے نکلوایا تو ہوٹل کے باہر کھڑا رہنے لگا۔ میرے دماغ پر ایک بوجھ سا بن گیا تھا۔ اس کی انہی حرکات نے مجھے اس کے بارے میں شک میں مبتلا کیا۔ میں نے محسن اور لڑکوں کی اس کی نگرانی پہ لگا دیا۔ صبح سے لے کر اس کے اپنے گھر
صبح سے لے کر اس کے اپنے گھر پہنچنے تک اس کی نگرانی ہوتی، لیکن کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے اس کا بھارتی سفارت خانے سے اس کے رابطے کا ثبوت ملتا۔ میں حسب معمول ہر شام چنگوا ریسٹورنٹ جاتا اور رات کے واپس لوٹتا۔ مریم نے اب خالصتاً مشرقی لباس اپنا لیا تھا۔ اس کی ٹیوٹر نے اسے مشرقی اسلام رسم و رواج بھی ذہن نشین کروا دیے تھے۔ شلوار قمیض یا چست پجامہ اور کرتا پہنے وہ مجھے دیکھ کر جب وہ ذرا سا جھک کر اور دایاں ہاتھ اپنے پیشانی تک لے جا کر اداب کرتی تو بہت بھلی دکھائی دیتی۔ اٹک اٹک کر جب وہ اردو کے چھوٹے چھوٹے فقرے بولنے میں کوئی غلطی کرتی اور میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا تو وہ فوراً انگلش میں مجھے ٹوک کر خود تصحیح کرنے کی کوشش کرتی اور تب تک اس فقرے کا پیچھا نہ چھوڑتی جب تک اسے خود ہی ٹھیک نہ کر لیتی۔ حسب معمول ایک روز میں رات 10 بجے مریم کے گھر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ وین میں میرے ساتھ میرے دونوں چینی ساتھی بھی تھے۔ میں نے اپنے ہوٹل سے ریسٹورنٹ اور واپسی کا سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک لمبا روٹ اپنا لیا تھا تاکہ بھارتی سفارت خانہ راستے میں نہ پڑے۔ جس روز سے وین خریدی تھی میں اسی نئے روٹ سے آتا جاتا تھا۔ اس روٹ میں خاصا رستہ بے آباد اور سنسان تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں نے جینز پہنی ایک عورت کو بھاگتے اور اس کے پیچھا کرتے 3 ہپیوں کو دیکھا۔ وین عورت کے قریب پہنچی تو عورت بے حد خوفزدہ انداز میں چلا رہی تھی۔ میں نے وین روکی تو عورت ہیلپ ہیلپ چلاتے ہوئے وین کے قریب آ گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، بھاگنے سے بال اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس عورت نے مجھے میرے اصلی نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، پلیز میری جان بچاؤ، یہ جرمن نازی پارٹی کے ممبر ہیں، یہ وہی اسرائیلی جاسوسہ تھی جو میرے ہوٹل میں رات کو آئی تھی۔ صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے بھی میں وین سے اتر آیا اور میرے ساتھی چینی دوست بھی وین سے باہر آ گئے۔ یہ سب کچھ 5-6 سیکنڈ میں ہوا۔ اتنے میں پیچھا کرنے والے تینوں مرد بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان تینوں کے ہاتھ میں خنجر تھے اور سب سے آگے وہ جرمن ٹورسٹ تھا جو گھورپور سے کھٹمنڈو تک میرا ہمسفر رہا اور شمبھو ناتھ کے مندر کی سیڑھیوں پر روپے دیتے ہوئے جب میں نے ان اسرائیلی لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو ان کا پتہ بتاتے ہوئے اس نے ان لڑکیوں کے لیے بچیز کتیا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ قسط نمبر 112 ناول غازی۔ جرمن ٹورسٹ اور اس کے دونوں ساتھی میرے قریب آ کر رک گئے۔ مجھے پہچانتے ہوئے بولا، یہی وہ یہودی جاسوسہ ہے جس کے متعلق تم نے مجھ سے پوچھا تھا۔ یہ تمہارے ملک کی دشمن ہے، یہ ہماری قوم کی بھی دشمن ہے۔ آج یہ اکیلی ہمارے ہتھے چڑھ گئی ہے، ہم اسے مار ڈالیں گے۔ تمہارے اور ہمارے دشمنوں میں ایک کی کمی ہو جائے گی۔ یہ جرمن ہاتھ میں خنجر پکڑے میرے اتنے قریب آ چکا تھا کہ مجھے اپنے ہتھیار نکالنے سے پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اسے زبانی سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، تم بے شک اسے مار دینا، لیکن پہلے اپنا خنجر جیب میں ڈالو اور میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تمہارے ملک نے تو نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے بلکہ اس سے گہری دوستی بھی ہے اور بڑی مالی امداد اور ہتھیار بھی دیے ہیں، پھر یہ تمہاری دشمنی کیسی ہوئی؟ چرس کا مارا یہ سوکھا سڑا جرمن عام حالات میں میرے گھونسے سے ہی چت ہو جاتا، لیکن اس وقت مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا یہ مدقوق ایک ہی وار سے میرا کام تمام کر سکتا تھا۔ اس نے نہ تو خنجر جیب میں ڈالا اور نہ ہی میرے سوال کا جواب دیا۔ میری پشت وین سے لگی ہوئی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ میری اسی کمزوری کا اسے بھی علم تھا۔ ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے، تم پر بھی انعام ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس جرمن نے مجھے اپنے خنجر کی زد میں لیا اور اپنا وار پوری طاقت سے کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اب سمجھانے کا وقت نہیں تھا۔ یہی لمحہ تھا جسے اگر میں ضائع کر دیتا تو اس کا وار نشانہ ضرور بن جاتا۔ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے اور جرمن کے درمیان 2 فٹ سے زیادہ فاصلہ درکار تھا اور وہ جو ہی مجھ پر وار کرنے کے لیے پیچھے ہٹا، میں نے بیک وقت اس کے نازک اعضاء پر کک جمائی اور خنجر والے ہاتھ کی کلائی پکڑ لی۔ جرمن کک لگنے کے در سے دوہرا ہو رہا تھا اور اس کی کلائی کو میں اس کی پشت کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن پیٹ کے بل سڑک پر چت ہو گیا۔ میں DMI کی حراست سے نکلنے کے بعد اپنی ذہنی حالت کے بارے میں تحریر کر چکا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہو گیا تھا اور مجھے گرفتار ہلاک کرنے کی کوشش کرنے والوں کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا۔ اسی کیفیت سے میں اس وقت دوچار تھا۔ میں نے جودھپوری جوتے پہن رکھے تھے۔ سڑک پر گرے جرمن کے خنجر والی کلائی پر میرا ایک پاؤں تھا اور گردن پر دوسرا۔ جب یہ حواس بحال ہوئے تو جرمن مر چکا تھا اور اس کی گردن پر میں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ اس کی گردن پچک گئی تھی۔ اس جرمن کے دونوں ساتھی غائب تھے اور وین کے پیچھے اندھیرے میں میرے چینی دوستوں کے حوالے دکھائی دے رہے تھے۔
میں نے جلدی سے پسٹل نکالا اور چینی دوستوں کے قریب گیا. سڑک پر دونوں جرمن بے سدھ پڑے تھے. میں نے پسٹل سے ان پر فائر کرنا چاہا تو چینی دوستوں نے نو نو کہتے ہوئے اور ہاتھوں کے اشارے سے مجھے روک دیا اور گیس سلنڈر مجھے دکھا کر جرمن کی طرف اشارہ کرنے لگے. وہ جرمنوں کے بازو اوپر اٹھا کر چھوڑ دیتے اور ان کے بے جان بازو دھڑام سے نیچے گر جاتے. اس طرح وہ مجھے یقین دلا رہے تھے کہ گیس سے وہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں. ہم نے ان تینوں کی جیبوں کی تلاشی بھی لی اور ان کے پاسپورٹ اور بٹوے وغیرہ نکال لیے تاکہ ان کی آسانی سے شناخت نہ ہو سکے. اسرائیلی جاسوس اس وقت جاسوسہ نہیں بلکہ ایک ڈری ہوئی خوفزدہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی. قسط نمبر 113 ناول غازی. موقع واردات سے جلد از جلد دور جانے کے لیے میں نے چینی دوستوں اور اسرائیلی لڑکی کو وین میں بیٹھنے کو کہا اور اپنے ہوٹل آ گیا. لابی میں بیٹھنے کے بجائے میں انہیں کافی شاپ میں لے گیا. میں نے مریم کو فون کر کے اس سے بھی بلا لیا. تھوڑی ہی دیر میں مریم آ گئی اور وہ حیران تھی کہ کچھ دیر پہلے میں اس کے گھر سے بخیریت چلا تھا. پھر ایسی کیا بات ہوگی جو اسے بلا لیا ہے فون پر. میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا. اتنے دنوں کی غربت سے وہ میری اس عادت کو اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ اپنی کسی بھی مشکل میں کسی اور کو خصوصاً اسے شامل نہیں کرتا تھا. مریم کو آتے دیکھ کر میں اسے لابی میں لینے چلا گیا اور کافی شاپ تک پہنچنے کے دوران اسے صرف اتنا کہہ سکا کہ وہاں بیٹھی عورت کو دیکھ کر وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور نہ بھڑک اٹھے. پہلی ساری بات سنے اور حقیقت جان لے جس سے میں بھی خاص حد تک ناواقف تھا. مریم خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی. میں نے اسرائیلی لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں تم سے تمہارا نام نہیں پوچھوں گا کیونکہ یہ ہمارے پیشہ ورانہ اصولوں کے خلاف ہے، لیکن آج کے واقعے کی تفصیل ضرور جاننا چاہوں گا کہ جس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں 3 ان انسانوں کا خون ہوا جن سے ہماری نہ تو ذاتی عداوت ہے اور نہ ہی کوئی ملکی دشمنی. میں نے محض انسانیت کے ناطے تمہاری مدد اس لیے کی کیونکہ جب تم مدد کے لیے چلا رہی تھی اس وقت تم میرے لیے ایک موساد کی جاسوسہ نہیں بلکہ صرف ایک عورت تھی جسے ہلاک کرنے کے لیے 3 درندہ صرف مرد بہت قریب پہنچ چکے تھے. میرے مذہب میں تمہاری مدد کرنا میرا فرض بنتا ہے اور میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت بتا کر تم مجھے اس احساس سے نجات دلوا سکتی ہو کہ ہم نے 3 انسانوں کا ناحق خون نہیں کیا. ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتے ہوئے اسرائیلی لڑکی خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی. اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں جذبات کے 2 سمندر آپس میں ٹکرا رہے تھے. وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر یوں گویا ہوئی میرے ماں باپ جرمن یہودی تھے. میرے والد کی کیمروں کی دکانیں تھیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی کی نازی پارٹی اور ہٹلر کے یہودیوں پر مظالم انتہا سے بڑھ گئے تو یہودیوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ اپنی شناخت کے لیے اپنے لباس پر پیلا پھول لگائیں. بغیر کسی جرم اور خطا کے یہودیوں کا قتل عام ہونے لگا اور انتہا یہ کہ لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کر ہلاک کیا گیا اور ان کی چربی سے جنگی ہتھیار کے لیے گریس بننے لگی. تو میرے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کے ہمراہ چھپتے چھپاتے پہلے آسٹریلیا اور پھر فرانس سے ہو کر 1951 میں اسرائیل پہنچے. میں 1955 میں حیفا میں پیدا ہوئی. نقل مکانی کے دوران میرے والد کی ساری پونجی جان بچانے کی رشوت اور سفری کاغذات کے حصول میں ختم ہو چکی تھی. میرے والد اور بھائی نے حیفا میں بندرگاہ میں مزدوری کر کے اور میری ماں نے مالٹوں کے باغوں میں کام کر کے نئی زندگی کا آغاز کیا. ہم سمجھتے تھے کہ اسرائیل ہمارے لیے امن کا گہوارہ ثابت ہوگا، لیکن یہ خوش فہمی بھی سراب ثابت ہوئی. مسلم عرب ممالک جن کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی تھی ہمیں ختم کر دینے کے درپے تھے. اسرائیل میں ہر مرد اور عورت کے لیے فوجی تربیت لازمی قرار دے دی گئی تھی. 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے وقت اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ان مسلم ممالک کی افواج تھی جن سے ہمیں بیک وقت لڑنا تھا. قسط نمبر 114 ناول غازی. ہم بے جگری سے لڑے اور کامیاب ہوئے کیونکہ یہ ہماری سروائیول زندگی اور موت کی جنگ تھی. ہمارے سامنے مسلح افواج اور پیچھے سمندر تھا. اس جنگ میں میرے والد اور بھائی وطن کے تحفظ میں ہلاک ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. میں بالکل اکیلی رہ گئی. اس وقت میں اسرائیلی فوج میں دوسری دفاعی لائن میں تھی. ہماری جاسوسی ایجنسی موساد ان دنوں روز بروز طاقت پکڑ رہی تھی اور اس کا دائرہ کار ہمسایہ ممالک سے بڑھ کر لیبیا، الجزائر، سوڈان اور مشرق میں پاکستان، انڈونیشیا اور ملیشیا تک پھیل چکا تھا. سخت تربیت کے بعد مجھے موساد میں فیلڈ
ایجنٹ کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ میں عربی نہایت روانی سے بول سکتی ہوں، اور اسی زبان دانی اور جوانی کے سہارے میں نے اور میرے جیسی فیلڈ ایجنٹوں نے مسلم عرب ممالک کے عیاش افسران سے ان کے انتہائی خفیہ ملکی راز اس حد تک حاصل کیا کہ یہ ملک اور ان کے دفاعی راز اب ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ اپنے متعلق اس سے زیادہ بتانا میرے لیے اپنے وطن سے غداری کے مترادف ہوگا، جس کی میں کسی صورت میں مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب میں کھٹمنڈو کی طرف آتی ہوں۔ آپ کی یہاں آمد کے تیسرے روز ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو آپ کی اصلیت کے بارے میں مکمل اطلاع مل چکی تھی۔ بمبئی میں آپ کے میزبانوں کے کرندوں کے قدردان ہیں، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ کھٹمنڈو میں آپ کی سرگرمیوں سے ہم نے واقف ہونے کے باوجود اس لیے طارد نہیں کیا کیونکہ ہمارے ٹارگٹ مختلف تھے اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہ تھا۔ یہ تینوں جرمن جو آج آپ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے، جرمنی کی زیر زمین نازی پارٹی کے ممبر تھے۔ جرمنی میں بظاہر ہٹلر کی نازی پارٹی اور یہودی دشمنی ختم ہو چکی ہے، لیکن جس طرح پاکستان کے دشمن نئے لبادے اوڑھ کر پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد بچے کچے پاکستان کو بھی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جرمنی میں بھی زیر زمین نازی پارٹی کے بے شمار ارکان ہٹلر کو اپنا آئیڈیل جانتے ہیں اور جرمن قوم کو افضل ترین سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا ان کا اولین مقصد ہے۔ آج شام میں اپنے مشن کے سلسلے میں اکیلی گئی تھی۔ یہ تینوں جرمن نامعلوم کب سے میری طاق میں میرا پیچھا کر رہے تھے اور آج میں ان کے ہتھے چڑھ گئی۔ جوڈو کی ماہر ہونے کے باوجود میں ان تینوں مسلح نازیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہتھیار میں اس لیے نہیں ساتھ رکھتی کیونکہ یہاں ہمارا کسی سے ڈائریکٹ ٹکراؤ نہیں، بلکہ صرف اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کلٹیویٹ کرنا ہے جو بآسانی شمال میں جا سکیں۔ ایسے لوگوں میں میل جول بڑھانے کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تقریباً ہر روز حشیش کی محفلوں میں جانا اور حشیش پینی پڑتی ہے، جس سے میرا اسٹیمنا بہت کم رہ گیا ہے۔ بھاگتے ہوئے میں بحال ہو چکی تھی اور گرنے کے قریب ہی تھی کہ آپ پہنچ گئے۔ آپ کی بروقت مدد سے میری جان بچ گئی، ورنہ آج میری ہلاکت یقینی تھی۔ وہ دم لینے کو رکی تو میں نے مریم کو بعد کے واقعات اور جرمنوں کے مجھ پر حملے اور ان کی ہلاکت کے متعلق بتایا۔ میں نے اسرائیلی لڑکی سے مریم کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ ہم جلد ہی شادی کرنے والے ہیں کسی دوسرے کے سامنے۔ پہلی بار میرے اس انکشاف سے مریم شرما گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسرائیلی لڑکی نے ہم دونوں کو مبارکباد دی اور ہمارے ممالک میں کتنا ہی اختلاف سے، لیکن آپ نے آج جس طرح خطرے میں کود کر میری جان بچائی ہے، اس سے ان باتوں کی نفی ہوئی کہ جو میں اپنی کتابوں میں پاکستانیوں کی پست کردار کے متعلق پڑھتی رہی ہوں۔ قسط نمبر 115۔ آپ کا آج کا احسان مجھ پر ادھار ہے، جسے میں موقع آنے پر چکانے کی پوری کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی۔ ہم نے پہلے اس لڑکی کو اس کے گیسٹ ہاؤس میں چھوڑا، مریم اور میں اور وہ لڑکی مریم کی گاڑی اور چینی دوست میرے وین چلا رہے تھے۔ واپسی پر ہم مریم کو چھوڑنے اس کے گھر گئے۔ میں نے مریم کو آج رات کی واردات اپنے والدین کو بتانے سے منع کر دیا۔ اس کے گھر جانے اور واپسی پر ہم نے بھارتی امبیسی والا راستہ اختیار کیا تاکہ اگر جرمنوں کی لاشیں موقع واردات پر پڑی ہوں تو دیکھ کر دماغ پر گندہ نہ ہو۔ واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ اسرائیلی عورتیں تو سخت تربیت لے کر جاسوسی اور جنگ میں حصہ لیتی ہیں، جبکہ ہماری پاکستانی خواتین ان کے دونوں شعبوں میں انتہائی ماہر ہیں۔ یقین نہ آئے تو پاکستان کے کسی بھی شہر، قصبے اور دیہات میں جا کر دیکھ لیں۔ گھروں کے دروازوں، کھڑکیوں اور چھتوں اور گلیوں میں کھڑی ہماری خواتین ہمسایوں کے ساتھ ایسی خوفناک جنگ لڑتی ہیں کہ کسی بھی ملک کے باقاعدہ فوج ان کا طریقہ جنگ سے گھبرا کر دم دبا کر بھاگ جائے۔ اور اس جنگ کے دوران جاسوسی کے لیے ایسے انکشاف ہوتے ہیں کہ جاسوسی کی دنیا کے بھر کے ماہر دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جائیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا یہ بیش وقت ٹیلنٹ، صلاحیت بے فائدہ ضائع ہو رہا ہے۔ اگلے روز دن چڑھے محسن آیا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ 3 غیر ملکی چرسی ایک سڑک پر مردہ پائے گئے ہیں۔ چونکہ ان کے لباس سے پاسپورٹ یا کوئی ایسے کاغذات نہیں ملے جن سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو، اس لیے پولیس نے ان کی لاشوں کو سرد خانے میں رکھوا دیا ہے۔ ان کی موت کی بظاہر کوئی وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی، حالانکہ تینوں کی لاشوں کے قریب 3 کھلے چاقو بھی پڑے تھے۔ پولیس ان چاقوؤں سے فنگر پرنٹ لے کر قاتلوں کو تلاش کرے گی۔ عام خیال یہی ہے کہ ان چرسیوں نے مالی تنگ دستی سے مجبور ہو کر رات کے اندھیرے میں کچھ لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی اور چاقو بھی انہی کے تھے، لیکن خود اس کوشش میں ہلاک ہو گئے۔ کیا سرائیوں کا سلسلہ اس سوال پر آ کر ٹوٹ جاتا ہے کہ انہیں ہلاک کیوں کیا گیا۔
ان کے جسموں پر کسی بھی قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کے نشان نہیں تھے۔ نیپال میں گھورپور کا ایک قبیلہ ابھی تک موجود ہے جو 2 سال قبل کے لٹیروں کی طرح اپنے شکار کو ہلاک کرنے کا پرانا طریقہ اب بھی استعمال کرتا ہے۔ ایک رومال میں سکہ باندھ کر شکار کے گلے کے گرد رومال اس طرح کس دیا جاتا ہے کہ سکے کا پورا زور گلے کے منکے پر پڑتا ہے۔ منکا اتنا دباؤ برداشت نہ کر سکنے کے باعث ٹوٹ جاتا ہے اور شکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ مجھے ان نیپالی لٹیروں کے متعلق مریم نے بتایا تھا۔ میں محسن کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور کوئی تبصرہ نہ کیا، کیونکہ جب کسی واقعے کے متعلق ایک سے زیادہ آرا ہو جائیں تو معاملہ عموماً انسولوڈ غیر حل شدہ رہ جاتا ہے۔ قارئین کے ذہن میں یہ سوال یقیناً اٹھتا ہوگا کہ بھارت میں 3 سالہ قیام کے دوران سوائے گھورپور کے ہوائی اڈے کے جہاں سینکڑوں افراد جل کر بھسم ہو گئے تھے، ہم نے ہمیشہ دشمنوں کو ہلاک کیا، اور یہ انتہائی قدم صرف اسی وقت کیا جب کوئی دوسری صورت باقی نہ رہے۔ لیکن نیپال میں 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں میں نے اور میرے ساتھیوں نے اتنے لوگوں کو ہلاک کیا کہ ان کی لائن لگ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت میں اپنے محکمے کی طرف سے ہمیں ٹارگٹ دیے گئے تھے۔ گھورپور کا مشن بھی ہمارے دیے گئے ٹارگٹس کی لسٹ میں نہیں تھا۔ بھارت میں ہم نے روپوشی اور کور میں وقت گزارا تھا اور ہم ہٹ اینڈ رن، حملہ کرو اور بھاگ جو کی حکمت عملی سے کام لے رہے تھے۔ قسط نمبر 116 ناول غازی۔ ہماری تلاش میں بھارتیوں کی کامیابی میری گرفتاری کی صورت میں سامنے آئی، لیکن کھٹمنڈو میں صورتحال بھارت سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں بھارتی جاسوس اپنے پورے وسائل کے ساتھ موجود تھے۔ وہ میرے متعلق پوری معلومات رکھتے تھے۔ میں ان کے سامنے موجود اور میرے ساتھ عملی طور پر صرف 3 چینی دوست تھے۔ یہاں ہمارے مقصد بھی مختلف تھے۔ بھارتی مجھے زندہ گرفتار کرنے یا اس میں ناکامی کی صورت میں ہلاک کرنا چاہتے تھے، اور میں ان کی انفرادی اور ان کے پلانٹڈ آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ ہلاک کر کے ان کے پلان کو ناکام اور انہیں خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس آمنے سامنے کی جنگ میں جو بھی رکاوٹ میرے سامنے آئی تھی اسے میں ختم کرتا جاتا تھا، چاہے وہ غدار اور پلانٹڈ مہاجروں کی صورت میں سامنے آئی یا جرمن ٹورسٹوں کی شکل میں۔ غرض کہ بھارت کی نسبت کھٹمنڈو میں مجھے جانی خطرہ بہت زیادہ تھا، اور اس خطرے کو کم کرنے کے لیے یہاں میرے ہاتھوں بے تربے ہلاکتیں ہو رہی تھی۔ آئندہ 3-4 روز میں جرمنوں کے متعلق یہی معلوم ہوا کہ ان کی آئیڈینٹی شناخت کا کوئی ثبوت نہ ملنے کے باعث کسی سفارت خانے میں بھی پولیس سے رجوع نہیں کیا۔ انہیں لاوارث سمجھتے ہوئے اور شریعت کا تعین نہ ہو سکنے کے سبب نیپال کے قانون کے مطابق ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ چرچ کے رسیائی کھٹمنڈو میں اکثر سردی اور بھوک سے ہلاک ہو جاتے تھے۔ میں ان کے پاسپورٹ اپنے کمرے کے آتش دان میں جلا دیے تھے۔ چند روز میں ان جرمن ہپیوں کی ہلاکت بھی ماضی کا قصہ بن گئی۔ میری فوری ذہنی پریشانی وہ مہاجر تھا جو کسی صورت میرا پیچھا نہ چھوڑتا تھا۔ محسن اور لڑکے اس کی مکمل نگرانی کر رہے تھے، لیکن بھارتی سفارت خانے سے اس کی ظاہری رابطے کا کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ سڑک پر ہوٹل کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اسے روک نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے دن کا بیشتر حصہ وہاں گزارنے سے وہ میرے ذہن کا بوجھ بن گیا تھا۔ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت اور نہ دیکھتے ہوئے میں نے ایک روز ہوٹل سے نکلتے ہوئے اسے اپنی وین میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ گھبرا گیا اور وین میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے اس سے پیچھا چھڑواؤں یا کم از کم صحیح صورتحال ہی معلوم ہو جائے تاکہ اس کا سدباب کر سکوں۔ ایک رات مریم کے گھر میں اسے میں اپنی عملی زندگی کے اولین دور کے واقعات سنا رہا تھا۔ میں نے چٹاگانگ میں اصفہانی ٹی کمپنی کی ملازمت میں گزارا تھا۔ اسے بنگال ٹائیگر کے شکار کا ایک واقعہ سناتے ہوئے جب شیر کو راغب کرنے کے لیے چارہ باندھنے کے مقام پر پہنچا تو اسے میری بات پوری طرح سمجھ نہ آئی۔ میں نے اسے تفصیلاً بتایا کہ گائے کے بچھڑے کو جنگل میں کسی کھلے مقام پر باندھ کر شکاری درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور شیر بچھڑے کی بو پر اس تک آ جاتا ہے اور شکاریوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ میں مریم کو یہ سمجھا ہی رہا تھا کہ اچانک میرے دماغ میں بجلی سی کوندی اور اس مہاجر کی وہاں موجودگی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی۔ بھارت سفارتکار بھی اسی چارے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ کھٹمنڈو میں مکتی باہنی کے 9 غدار مہاجروں اور وجے کمار کی اموات میں میرا عمل دخل تھا، لیکن کوئی ایسا ثبوت انہیں مل نہ سکا
جس کے ذریعے وہ مجھے ان اموات کا ذمہ دار ٹھہرا سکے۔ میرے خیال میں انہیں پورا یقین تھا کہ اس مہاجر کو ہر روز کی نگرانی سے تنگ آ کر میں جھنجھلاہٹ میں سے ختم کر دوں گا۔ اگر ایسا ہوتا انہوں نے اس مہاجر سے پہلے ہی ایسی تحریر لے لی ہوتی کہ اسے مجھ سے اپنی جان کا خطرہ ہے، یہ اس کی موت یا میں اس کی موت کا ذمہ دار ہوں، تو وہ بڑی آسانی سے مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کروا سکتے تھے۔ اگر ان کے پاس ایسی تحریر موجود تھی تو وہ خود بھی اپنے اسے ہلاک کر کے اس کا قتل میرے سر منڈ کر سکتے تھے۔ ابھی تک یہ صرف مفروضہ تھا، لیکن ہر تحقیق اور تفشید مفروضوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ان حالات میں یہ مہاجر میرے کچھ کام نہ آنے کے باوجود میرے لیے فوری خطرے کا باعث تھا۔ میں نے مریم کے مشورے سے فوری طور پر ایک پلان بنایا جس پر اگلے ہی صبح عمل کرنا تھا۔ مریم کے گھر میں معمول کے خلاف جلد اٹھ گیا اور محسن کے گھر پہنچا۔ محسن کو میں نے کہا کہ مہاجروں کے 10 نمائندوں کو لے کر کل 2 بجے میرے ہوٹل میں پہنچ جائے۔ اسے میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگلے دن صبح 10 بجے اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ میں وین میں ہوٹل سے باہر آیا۔ وہ مہاجر حسب معمول ہوٹل کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں نے چینی دوستوں کو اس سے چند قدم پہلے ہی اتار دیا اور وین مہاجر کے بالکل قریب کھڑی کر دی۔ وہ ابھی میرے اس اقدام کی وجہ سے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ میرے چینی دوستوں نے دونوں طرف سے اسے نرگے میں لے کر انتہائی پھرتی سے وین میں ڈالا، منہ پر ٹیپ چسپاں کی اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے وین کے فرش پر ڈال دیا۔ ادھر ادھر کے بلا وجہ چکر کاٹ کر ہم اسے شیر پنجاب ریسٹورنٹ لے آئے۔ ابھی ریسٹورنٹ کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ سردار جی سے چند باتیں کر کے ہم اسے چنگوا ریسٹورنٹ لے آئے۔ وہاں بھی مناسب جگہ نہ ہونے کے باعث ہم پاکستان ایمبیسی پہنچے۔ میں نے وین خاصی آگے لے جا کر کھڑی کی اور ٹرانسمیٹر آپریٹر کے کمرے میں چلا آیا۔ ٹرانسمیٹر اور دوسرے آلات پچھلے کمرے میں تھے۔ آپریٹر کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں چند گھنٹوں کے لیے اس کے گھر کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور میرے ساتھ ایمبیسی سے باہر آ گیا اور وین میں بیٹھنے سے پہلے بولا، میرا گھر حاضر ہے، صرف یہ خیال رکھیں کہ میں سفارت خانے کا ملازم ہوں اور افسران مجھے پسند نہیں کرتے۔ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے انہیں میرے خلاف کوئی موقع مل جائے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ وین میں میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ قسط نمبر 117۔ اس کا گھر سفارت خانے سے 3 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر تھا۔ اس نے دور سے مجھے اپنا مکان دکھایا، چابیاں دی اور وین سے اتر گیا۔ میں نے وین اس کے چھوٹے سے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑی کی۔ مکان کا دروازہ کھلا اور میرے چینی ساتھی اس مہاجر کو لے کر اندر داخل ہو گئے۔ میں نے باہر آ کر وین مکان سے ذرا پرے ایک کھلی جگہ پہ کھڑی کی اور مکان کے اندر چلا گیا۔ پہلے کمرے کو چھوڑ کر ہم پچھلے کمرے میں چلے گئے۔ میرے ساتھیوں نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ مہاجر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنا پسٹل اور ہتھ کڑی نکال کر میز پر رکھ دیا۔ میرے کہنے پر چینی ساتھیوں نے اسے فرش پر اکڑو بٹھایا۔ میں نے اسے مزید خوفزدہ کرنے کے لیے پسٹل کے چیمبر سے گولی باہر نکالی، پھر میگزین علیحدہ کی، اس کے سر کا نشانہ لیا، پھر پسٹل کی نال پر سیلنسر لگایا، میگزین میں گولی ڈال کر پسٹل میں فٹ کی۔ میں یہ سب کچھ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے پسٹل دوبارہ میز پر رکھی۔ چینی ساتھیوں نے میرے اشارے پر اسے کھڑا کر دیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ چینی دوستوں نے اشارے سے مجھے دکھایا۔ خوف کے مارے اس کی یہ حالت تھی کہ اس نے فرش بھی گندا کر دیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس سے سب کچھ گلوا لیا جاتا ہے۔ چینی دوستوں نے اسے دونوں طرف سے پکڑا ہوا تھا۔ ایک نے میرے اشارے پر اس کے سر کے بال کھینچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور میں نے اوپر تلے 8-10 زوردار تھپڑ اسے رسید کیے۔ اسے گرنے سے چینی دوستوں نے روک رکھا تھا۔ منہ پر ٹیپ لگی ہونے کے باعث وہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی شور و غل مچا سکتا تھا۔ صرف غوں غوں کی آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ میں نے پسٹل اٹھا کر اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ ورنہ گولی تمہارے سینے کے آر پار کر دوں گا۔ وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ مجھے سب معلوم ہو چکا تھا کہ تم کس کے لیے میری نگرانی کر رہے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں اس کام پر مامور کیا ہے ان میں میرا ایک آدمی بھی شامل ہے۔ مجھے ان سے تمہارے رابطے کی مفصل رپورٹ مل چکی ہے۔ میں تمہیں کبھی کا اوپر پہنچا چکا ہوتا، آج بھی اس ارادے سے تمہیں اٹھا کر یہاں لایا ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک موقع دیتا ہوں کہ سب کچھ اپنی زبان سے بتا دو۔ اگر تمہارے بیان اور مجھے ملی ہوئی رپورٹ میں ذرا بھی فرق ہوا تو تمہاری لاش ان کھائیوں میں پھینک دی جائے گی جہاں جنگلی جانور تمہاری ہڈیاں تک چبا جائیں گے۔ اپنا سر ہلا کر مجھے ہاں اور نہ میں جواب دو کہ تمہیں میری بات منظور ہے یا نہیں۔ میں نے محض ہوا میں تیر چلاتے ہوئے اس سے یہ بات کہی تھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کہا
کہ اسی طرح سر ہلا کر میرے سوالوں کا جواب دو۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹانے سے پہلے ان بنیادی باتوں کا ہاں اور نہ میں جواب لے لوں جن سے وہ بعد میں مکر نہ سکے۔ بھارتی سفارت خانوں نے تمہیں میری نگرانی کرنے کا کہا ہے نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم ہر روز ان سے رابطے کرتے ہو، رپورٹ دیتے ہو؟ اس نے پھر سر میں اسبات میں سر ہلایا۔ تم سے انہوں نے تحریر بھی لکھوائی اور تمہاری آواز بھی ریکارڈ کی ہے؟ اس نے ایک بار پھر ہاں میں اور ایک بار نہ میں جواب دیا۔ تمہیں اس کا معاوضہ بھی مل رہا ہے؟ اس کا جواب ہاں میں تھا۔ مجھے بنیادی باتوں کا جواب مل چکا تھا اور انہی جوابوں کی روشنی میں مجھے اس سے تفصیلات حاصل کرنا تھی۔ اس کی حالت اتنی ناگفتہ ہو چکی تھی کہ اسے ہوش میں رکھنے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں دوسرے کمرے سے اس کے لیے پانی لے آیا اور اس کے منہ سے ٹیپ اتارنے کے بعد بالکل مدھم آواز میں میرے سوالوں کا جواب دے۔ اگر اس نے چیخنے، چلانے یا بھاگنے کی کوشش کی تو میں بے دریغ اسے گولی مار دوں گا۔ ہاتھ پشت پر باندھے ہونے کے باعث وہ بھاگ تو نہیں سکتا تھا، لیکن شور میں جا کر ہمسایوں کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس لیے پیش بندی کے طور پر میں نے اسے وارننگ دے دی۔ چینی دوستوں نے اسے پھر اکڑوں بٹھا دیا۔ میں نے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری، پانی پلایا اور کہا شروع سے ہر بات سچ تفصیلاً بتائے۔ جو کچھ بھی اس نے بتایا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ جب وہ بھارتی سفارت خانے 4,000 روپے واپس کرنے گیا تو سیکنڈ ملٹری اٹاشی میجر باسو نے اس سے کہا کہ وہ یہ روپے خود رکھ لے۔ اس کے علاوہ اسے مزید 2,000 بھی دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ صرف اتنا کرے کہ مجھ سے قریب ہو کر میری نقل و حرکت کی مفصل رپورٹ ہر روز انہیں دیا کرے۔ اس روز سفارت خانے سے واپسی پر ہی جب میں نے اس کی جیب سے 4,000 روپے برآمد کیے اور اسے تماچے مارے تو اسی روز اس نے پھر بھارتی سفارت خانے جا کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اب اسے نئی ہدایات ملی کہ میرے پاؤں پکڑ کے خوشامد اور چاپلوسی سے مجھ سے معافی مانگے اور مجھ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرے اور ساتھ ہی میری نقل و حرکت کی نگرانی کرے۔ معافی تو اسے مل گئی، لیکن میرے قریب ہونے کی اس کی ہر کوشش رائے گا کہ اس نے جب یہ صورت میجر باسو کو بتائی تو اسے اگلے روز آنے کا کہا۔ اگلے روز اسے 5,000 روپے دیے اور اس سے یہ تحریر لکھوائی کہ مجھ سے جان کا خطرہ ہے کیونکہ میں نے کھٹمنڈو میں بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا ہے، جن میں سے 2 کی میرے ہاتھوں ہلاکت کا وہ چشمدید گواہ ہے۔ اس نے اتفاقاً دونوں کو قتل کرتے وقت مجھے دیکھا تھا۔ ایک دن غلطی سے میں نے ان دونوں کی ہلاکت کے بارے میں اسے بتا دیا۔ آصف چونکہ قتل کرتے وقت کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتا، اس لیے اسی دن وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ آصف مہاجر نہیں بلکہ پاکستانی انٹیلی جنس کا آدمی ہے اور 3 چینی جاسوس ان وارداتوں میں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ بھی اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ خوف کے مارے میں نے بھارتی سفارت خانے سے مدد مانگی ہے اور یہ تحریر اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے ہلاک کیا گیا یا کوئی گزند پہنچا تو اس کا کلی طور پر ذمہ دار آصف ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نگرانی کی ہر روز کی رپورٹ لکھ کر وہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، جسے اس کی بیوی اگلے روز ایک سبزی فروش کو دے دیتی ہے جو دراصل بھارتی ایجنٹ ہے اور گھوم پھر کر سودا بیچتا ہے۔ اپنے بیانے کے 100% درست ہونے اور اس کے مہاجر سے اتنی جلد سج اگلوانے پر میں بڑا خوش تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن پہلے سے یہ سب باتیں مہاجر نمائندوں کے سامنے دہرانی اور تحریر کرنی ہوں گی۔ اس نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ میں نے چینی دوستوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ کھلے تو کھڑے ہوتے وقت اس کے منہ سے بے اختیار ہائے رام نکلا۔ گاڑی کے فرش پر ڈالتے وقت شاید اس کے گھٹنے پر چوٹ آ گئی تھی، جس میں درد کے باعث اس سے وہی غلطی ہوئی جو مجھ سے دہلی سے آگرہ جاتے ہوئے ریل کے انجن سے نکلتے ہوئے کوئلے کے دھوئیں کے باعث چھینکنے پر بے ساختہ الحمدللہ کہنے سے ہوئی۔ ہائے رام کی غلطی کو مہاجر اور میں نے بیک وقت محسوس کیا۔ وہ میری پسٹل کی طرف جھپٹا جو میز پر پڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پستول تک پہنچے میں نے اس کی کنپھٹی پر زوردار مکہ مارا۔ وہ تیورا کے نیچے گرا اور میرے 2-3 ٹھوکروں سے بے ہوش ہو گیا۔ چینی دوست حیران تھے کہ ایک یک بیک ایسی کیا بات ہوگی جو میں نے پہلے اس کے ہاتھ کھلوائے اور پھر اسے مار کر بے ہوش کیا۔ میں نے مزید تسلی کے لیے اس کا زیریں لباس اتروایا اور وہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا گزشتہ رات کا مفروضہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ واقعات اتنی تیزی سے پیش آ رہے تھے کہ میں ان کی جزیات پر توجہ نہ دے سکا۔ میں منہ ٹیپ سے بند ہونے کی وجہ سے وہ میرے ہر سوال کا جواب سر ہلا کر دے رہا تھا۔ قسط نمبر 118 ناول غازی۔ اس کا دماغ اتنا تیز تھا کہ میرے سوالات کے گرد اس نے فوری طور پر ایک کہانی بنا لی جو میرے مفروضے کے عین مطابق تھی۔ اپنی کامیابی کی خوشی میں اس کہانی کے اس حصے کو بھی میں بغیر چبائے نکل گیا تھا جس میں اس نے میرے ہاتھوں 2 ہلاکتوں کا خود کو چشمدید گواہ بتایا تھا۔
اس کے بقول یہ تحریر بھارتی سفارت خانوں نے لکھوائی تھی، لیکن اب جب کہ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی، یہ ساری داستان بھی اس کی ذہنی اقتضا میں ہی بنتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھارتی سفارت خانہ کسی اصل مہاجر کو میرے مفروضے کے مطابق استعمال کر رہا ہو، جس کا علم اس نقلی مہاجر کو بھی ہو، اور اپنی جان بچانے اور میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کے اقدار کا سہارا لیا ہو۔ میرے چاروں طرف سازشوں کا جال بنا ہوا تھا۔ ہندوؤں کی مکارانہ چالوں کا مقابلہ میں چالوں سے ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کھٹمنڈو میں بھارتی حکومت نے مہاجروں کے روپ میں اپنے ایجنٹ بھیجے، مہاجروں کی برین واشنگ کرنے اور انہیں پاکستان دشمنی پر آمادہ کرنے میں اپنا پورا زور صرف کر دیا تھا۔ ایسا نادر موقع انہیں پھر کبھی نہیں ملنا تھا، اور اس موقع کا وہ پوری طرح فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کھٹمنڈو میں میری آمد سے 3 برس پہلے ہی سے مہاجر آنا شروع ہو گئے تھے۔ بھارت نے اسی دوران اپنی جاسوسی کی جڑیں اس قدر پھیلا رکھی تھی، جنہیں جاسوسی کے مروجہ اصولوں سے اکھاڑنا میرے اکیلے بس میں نہ تھا۔ ادھر پاکستانی سفارت خانے نے ایسی چپ سادھی ہوئی تھی جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ان کی مجبوری کی بھی ایک وجہ تھی جو کافی بعد میں مجھے اپنے ملٹری اٹاشی سے معلوم ہوئی۔ بے انتہا سیاسی دباؤ کے باعث نیپال گورنمنٹ پاکستانی مہاجروں کو پناہ دینے پر رضامند ہوئی تھی۔ ادھر بھارت پر ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نیپال کی درآمدات کو معطل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ پاکستانی سفارت خانہ اس لیے دم سادے بھارت کی ساری کارروائیاں خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا کہ کہیں کسی چھوٹی سی بات کو جواز بنا کر بھارت نیپال پر اس قدر دباؤ نہ بڑھا دے کہ نیپال گورنمنٹ کو مجبوراً پاکستانی مہاجروں کو آمد کو روکنا پڑے۔ ملٹری اٹاشی کے مطابق سفارت خانہ ایک طرف میری کارروائیوں سے خوش تھا تو دوسری طرف خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں ان کی وجہ سے مہاجروں کی آمد کا سلسلہ رک نہ جائے، اندرونی طور پر اس لیے کہ ان کی آمدنی کا سلسلہ رک جائے گا۔ میرے پاس بھارتی سازشوں کا ایک ہی جواب تھا کہ جو بھی جاسوس اور غدار نظر آئے اسے ختم کرتا جاؤں۔ یہ صرف میرا ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ میرے محکمے کی رضامندی بھی اس میں شامل تھی، اس لیے مجھے واپس نہیں بلایا جاتا تھا اور میری مدد کے لیے 3 چینی دوستوں کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اس بھارتی جاسوس کو میرے چینی دوستوں نے زہریلی سوئی کے ذریعے وہیں پر انجام تک پہنچایا۔ سوئی فائر کرنے کا عملی مظاہرہ بھی میں نے دیکھا۔ اب لاش کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ بھارتی نمایاں سفارتکاروں کے نام مجھے معلوم تھے۔ بھارتی سیکنڈ ملٹری اٹاشی میجر باسو مسلمانوں سے اپنا تعصب اور پاکستان دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ اس بھارتی ایجنٹ نے بھی اسی کا نام لیا تھا۔ میں نے کمروں میں تلاش کر کے ایک سفید کاغذ لیا اور خط بگاڑ کر بڑے کیپٹل حروف میں گفٹ فار میجر باسو کے لیے تحفہ لکھ کر لاش کے ساتھ نتھی کر دیا۔ وین لے کر میں دروازے کے سامنے آ گیا۔ چینی ساتھی لاش کو اٹھا کر دونوں طرف سے سہارا دے کر اسی طرح باہر لائے جیسے کسی لڑکھڑاتے شرابی کو تھاما ہو۔ پچھلی سیٹ پر لاش کو بٹھا کر دونوں جانب وہ بیٹھ گئے۔ میں نے مکان کو لاک کیا اور پاکستانی ایمبیسی کے پاس گاڑی کھڑی کر کے چابی ٹرانسمٹ آپریٹر کو واپس کر دی۔ قسط نمبر 119 ناول غازی۔ لاش دن کو ٹھکانے نہیں لگائی جا سکتی تھی اور میرا جو پروگرام تھا اس کے لیے بھی رات کے اندھیرے کی ضرورت تھی۔ ہم سارا دن شہر کی بیرونی سڑکوں پر وین کبھی دوڑاتے کبھی ریسٹ کرتے رہے۔ دوپہر کا کھانا بھی اسی وجہ سے گل ہوا۔ بسکٹ کے 3 پیکٹ ہم نے شہر کے نواحی علاقے کی ایک دکان سے خریدے اور بھوک مٹائی۔ جب رات خاصی گہری ہوگی تو میں وین بھارتی سفارت خانے کے عقب میں لے گیا، جہاں سفارت خانے کی حدود کے اندر افسران کے فلیٹ تھے اور آمد و رفت کے لیے ایک گیٹ تھا۔ تھی تو یہ خطرناک اور جنونی بات، لیکن میں نے چل کے مطابق اب کھلے طور پر میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سڑک پر آنے جانے والوں سے ہوشیار اور نظر بچا کے میرے ساتھیوں نے لاش کو وین سے اتارا اور بند گیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی پوزیشن میں رکھ کر آگے۔ وین پر چکر لگا کر ہم مخالف سمتوں سے پورنا ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ریسپشن سے معلوم ہوا کہ بعد دوپہر بہت سے مہاجر مجھ سے ملنے آئے تھے اور شام گئے تک انتظار کے بعد واپس چلے گئے۔ مریم نے بھی کئی بار فون کیا تھا۔ چینی دوستوں کے لیے کمرہ تو میں نے بہت پہلے سے لیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں وہیں رکنے کے لیے کہا لیکن وہ واپس جانا چاہتے تھے۔ بھوک اور تھکن سے میرا بھی برا حال ہو رہا تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے مریم کو فون کیا اور کہا اگر آج کی روداد سننی ہے تو کھانا لے کر تیار ہو جو، چینی دوست تمہیں لے کر ہوٹل آ جائیں گے اور وہ واپسی پر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔
آدھ گھنٹے میں ہی مریم آ گئی۔ اس دوران میں گرم پانی سے نہا کر تازہ دم ہو چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے مریم کو صبح سے اب تک کے تمام واقعات سنا دیے۔ اس کا رد عمل اس کے جذبات کے مطابق تھا۔ کہنے لگی، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا یہ زندگی اور موت کا کھیل شاید کبھی ختم نہ ہو، اور میں نے پرسکون مستقبل کے جو خواب دیکھے ہیں وہ شاید کبھی بھی پورے نہ ہو۔ میں نے مریم کو دلاسا دیا اور کہا، یہ کھیل میں خوشی سے نہیں کھیل رہا، کسی کی ہلاکت پر مجھے کبھی خوشی نہیں ہوتی۔ ایک انسان کو مارنا ایک دنیا کو ختم کرنا ہے، مجھے اس پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ جہنم کی وادی سے ہم جلد از جلد نکل جائیں۔ مریم کو واپس چھوڑ کر جب میں ہوٹل آیا تو نیند میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کھٹمنڈو میں تو ہر روز نت نئی مصیبتوں میں گھرتا جا رہا ہوں اور ان کا خاتمہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ کھٹمنڈو میں مجھے جو مشن سونپا گیا تھا اس میں مجھے صرف پلانٹڈ مہاجروں کے متعلق معلومات پاکستان بھیجنی تھی، یا اگر کسی بھارتی جاسوس کا پتہ چلتا تو اپنے سفارت خانے اور محکمے کو اس کی اطلاع دینی تھی۔ لیکن میں غیر دانستہ طور پر ان فرائض کے انجام دہی میں اس قدر انوالو ہو گیا ہوں کہ چاروں طرف سے دشمن میری زندگی کے در پہ ازار ہو چکے تھے، اور حالت یہاں تک بگڑ چکی تھی کہ ایک طرف تو پاک بھارت دشمنی کو دوستی میں بدلا جا رہا تھا اور ہمارا برسر اقتدار طبقہ بھارت سے محبت کی پنگیں بڑھا رہا تھا، اور میں یہاں بھارت دشمنی اور اپنی جان بچانے کے لیے قتل پر قتل کیے جا رہا تھا۔ اپنے وطن کی محبت اور سالمیت کے تحفظ کے لیے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے خوشی خوشی اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ان کے ملک اور قوم نے انہیں بے حد سراہا۔ لیکن پاکستان میں صورتحال مختلف تھی۔ سقوط ڈھاکہ کے فوراً بعد اندرا گاندھی نے اپنی تقریر میں دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دینے اور 1000 سالہ بدلہ لینے کا فخریہ ذکر کیا تھا، اور پاکستان میں بھارت سے 1000 سال تک لڑنے اور شکست کا بدلہ لینے کی قسمیں کھانے والے اقتدار کے نشے میں ڈوب کر اپنی کرسی کی سلامتی کے لیے بھارت سے دوستی کر رہے تھے۔ یہ دوستی مسلسل بڑھتی گئی اور آج نوبت یہاں آن پہنچی ہے کہ خانہ جنگی اور اندرونی بغاوت کو فروغ کرنے والوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ان کے جذبہ حب الوطنی پر ندامت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں بے گناہ پاکستانیوں کے قاتلوں کی قبروں اور یادگاروں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جس قوم نے بھی وطن کی خاطر جان دینے والوں کی قربانیوں کو فراموش کر کے دشمن اور غدار وطن کو سراہا، وہ قوم ذلت کی گہرائیوں میں ایسی گری کہ پھر کبھی بھی نہ سر اٹھا سکی۔ یہ فطرت کا اٹل قانون ہے اور اس سے مفر نہیں۔ 71 میں سیاستدانوں کی ریشہ دونیوں کے باعث پاکستان کی شکست کو افواج پاکستان کے سر منڈھا جا رہا تھا۔ افواج پاکستان کی مسلسل تذلیل کر کے اس کے جذبہ حب الوطنی اور مورل کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی، تاکہ بھارت سے بدلہ لینے کا وہ کبھی بھی نہ سوچ سکے اور حکمران چین کی بانسری بجاتے ہوئے آرام سے حکومت کے مزے لوٹے۔ پاکستان سے جو اخبار سفارت خانے میں آتے تھے وہ سب حکمرانوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ صحیح حالات کا علم مجھے برطانوی اخباروں سے ہوتا تھا، جنہیں میرے ہوٹل تک انتظامیہ بڑے اہتمام سے بمبئی سے منگواتی تھی۔ بعد میں میری کوششوں سے مجھے برطانوی اور امریکی سفارت خانوں سے بھی پرانے اخبار ملنے لگے، جنہیں ان سفارت خانوں کے نیپالی ملازم معقول معاوضے کے عوض مجھے پہنچا دیتے۔ اپنے ملکی حالات کی ابتری کا پڑھ کر میں اتنا دل خریفتہ ہو چکا تھا کہ میرے پاس اگر پاسپورٹ ہوتا تو میں مریم کو اپنی زوجیت میں لے کر تیسرے ملک میں جا کر سیٹل ہو جاتا، لیکن سفارت خانہ یک طرفہ اور صرف پاکستان جانے کا اجازت نامہ جاری کرتا تھا۔ اگر میں اس اجازت نامے میں پاکستان چلا آتا تو میرا محکمہ مجھ سے بغیر اجازت واپس آنے پر سختی سے باز پرس کرتا۔ ایسے حالات میں مریم کی دیکھ بھال کون کرتا جس کا پاکستان میں میرے سوا کوئی نہ تھا؟ کھٹمنڈو میں میری حالت ایک قیدی سے بھی بدتر تھی۔ قسط نمبر 120 ناول غازی۔ قیدی کو تو جیل کی سلاخوں کے اندر زندگی کا تحفظ مل جاتا ہے، لیکن میرے لیے نیپال ایک ایسی جیل تھی جس میں اپنی جان بچانے کے لیے مجھے خون پر خون کرنے پڑ رہے تھے۔ چاروں طرف سے دشمن مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ آخر کب تک میں ان کا مقابلہ کرتا؟ مجھے اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کسی روز دشمن کی گولیاں میرے سینے میں پیوست ہو جائیں گی اور لاوارثوں کی طرح مجھے کھٹمنڈو میں دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف ایک ہی ہستی میری مونس اور رازدار تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں میری خیر خواہ صرف میری والدہ اور مریم ہی تھی تو بے جا نہ ہوگا۔
اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر میری سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے والی میری والدہ کی دعائیں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج میں زندہ سلامت اپنی آپ بیتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مریم سے بھی میں اپنی مایوسی چھپاتا تھا، وہ بہت حساس تھی اور ایسی باتیں سن کر وہ فوراً خوفزدہ ہو جاتی تھی اور رونے لگ جاتی تھی۔ وہ پہلے ہی میرے لیے بہت متفکر تھی اور میں اسے دلاسا دیتا رہتا تھا کہ اگر میں ہی اس سے مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا تو وہ حوصلہ بالکل ہی ہار دیتی۔ آئندہ چند روز میں نے بھارتی سفارت خانے کے رد عمل کے انتظار میں گزارے، لیکن اس طرف جو یکسر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے میجر باسو کو تحفہ بھیج کر اسے چیلنج کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے اشتعال دلانے سے بنا کر وہ کھل کر سامنے آ جائے اور اپنا سارا زور مجھے زیر کرنے پر لگا دے۔ اس طرح اس کے گرگے اور ایجنٹ میری نظر میں آ جائیں گے، اس کے گرگے اور ایجنٹ میری نظر میں آ جائیں گے، جنہیں میں چن چن کر ہلاک کر دوں گا یا ان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ کچھ نہ کچھ فیصلہ تو ہو جائے گا نا، اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسری صورت بھی نہ تھی۔ میں اس راستے پہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی اب ناممکن تھی۔ انہی دنوں پاکستانی سفارت خانے نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ مجھے بھی دعوتی کارڈ دیا گیا۔ اس تقریب میں نیپالی وزیر خارجہ اعلیٰ حکام کے علاوہ اسرائیل کے سوا تمام سفارت خانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میرے لیے کی سرکاری تقریب میں شریک ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اچکن وغیرہ تو میرے پاس نہیں تھے، اس لیے میں نے ایوننگ سوٹ پہنا۔ تقریب میں رسمی کلمات کے بعد مدعوین کو مشروبات پیش کیے گئے۔ سارے مدعوین اپنے رتبہ لوگوں کے ساتھ ٹولیوں میں کھڑے تھے۔ نیپالی کمانڈر ان چیف اور سفارتی فوجی عہدیدار فوجی ڈنر جیکٹس میں اپنے کندھے پر اپنے عہدوں کے تمغے بریس اور سینوں پر سیرمونیس تمغے لگائے اپنی محفلیں جمائے کھڑے تھے۔ میں ایک عراقی سفارتکار سے محو گفتگو تھا کہ کرنل کے اسٹار لگے ایک فوجی میرے قریب آئے اور کرنل آنند اور بھارتی ملٹری اتاشی کہہ کر اپنا تعارف کروایا۔ جواباً میں نے آصف علی ریفیوجی کہا۔ کرنل آنند کو میں پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن تعارف آج پہلی بار ہوا۔ کرنل آنند نشے میں چور تھا۔ مسٹر آصف، یو آر این ایسٹ آف پاکستان۔ مسٹر آصف، تم پاکستان کا سرمایہ ہو۔ کرنل آنند نے یہ کہتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں جواباً کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کرنل آنند مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میجر باسو is really not happy with your gift. I think you are mistaken. I never sent any gift to Mr. باسو۔ میں نے اس کرنل کو، میرے خیال میں تمہیں میرا مغالطہ ہے، میں نے باسو کو کوئی تحفہ نہیں بھیجا، میں نے اس شرابی کرنل سے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا۔ No, we Indians are never mistaken. In 67 we choose 2 persons from your country, one from east and one from west wing. We worked on them and they fulfilled our desire more than our expectation. We are never mistaken. ترجمہ: نہیں، ہم بھارتی کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ 67 میں ہم نے تمہارے ملک کے مشرقی اور مغربی بازوؤں سے ایک آدمی چنا اور ان پر محنت کی اور انہوں نے ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہماری خواہشات کی تکمیل کی۔ ہم کبھی مغالطے کا شکار نہیں ہوتے۔ کرنل آنند کو میں ایسا جواب دے سکتا تھا کہ اس کا سارا نشہ ہرنچو ہو جاتا، لیکن یہ پاکستان کی تقریب تھی اور میں کوئی بھی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کرنل آنند سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، Well, if you insist, I agree that I sent the gift to Mr. Basu. I think he is not artistic minded. As a token of gesture, next time, I will send a gift to you and I am sure that you would not definitely like it. اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں مان لیتا ہوں کہ باسو کو تحفہ میں نے بھیجا تھا۔ میرے خیال میں وہ فنکارانہ ذہن نہیں رکھتا۔ اگلی بار ایک تحفہ میں تمہیں بھیجوں گا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ ضرور پسند آئے گا۔ مدہوش کرنل آنند پھٹی ہوئی نگاہوں سے میری بات سن رہا تھا۔ ازلی بزدل ہندوؤں نے چالاکی سے ہمارے ملک کے 2 لاکھ تو کر دیے تھے، لیکن اپنے ایک پاکستانی مسلمان کی کھری بات سن کر یہ سیلیبریٹڈ کرنل اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس کے تمغے کانپنے لگے۔ یہ کہہ کر میں تقریب سے چلا آیا۔ قارئین، ہماری ساری گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اور دوسرے تمام واقعات کی طرح یہ بھی مجھے حرف بہ حرف یاد ہے۔
جس طرح بھارت میں ڈی ایم آئی والوں کے دیے ہوئے زخموں کے نشان آج بھی میرے جسم پر واضح طور پر موجود ہیں، اسی طرح تمام واقعات اور ان کی تفصیل بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ یوم پاکستان کی تقریب میں کرنل آنند سے ملاقات ہوئے 5واں دن تھا۔ میں سپہر کو کافی شاپ میں اکیلا بیٹھا تھا، مجھ سے 3-4 ٹیبل پر میرے چینی دوست بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے میرے اصلی نام سے مجھے پکارا۔ اپنا نام سن کر میں چونک کر اٹھا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بغیر کافی پینے میں مشغول رہا۔ دوبارہ نام پکارے جانے پر میں نے پھر بھی کوئی دھیان نہ دیا۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کرنل آنند تھا۔ میں اخلاقاً اس سے اٹھ کر ملا۔ چند رسمی کلمات کے بعد میں نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اس کے ٹیبل پر آ جاؤں کیونکہ وہاں اس کے 2 ساتھی بیٹھے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ اس کے ساتھیوں کے لیے میرے ٹیبل کی باقی کرسیاں حاضر ہیں۔ آنند یہ کہتے ہوئے کہ تم بہت ضدی ہو، اپنے دونوں ساتھیوں کو جو ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے اشارے سے بلا لیا۔ وہ دونوں میری ٹیبل پر آئے تو میں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ کرنل آنند نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ میجر باسو ہیں، سیکنڈ ملٹری اٹاشی، اور یہ کیپٹن مان ہے، 3rd ملٹری اٹاشی، اور یہ ہے مسٹر، میرا اصلی نام۔ مجھے افسوس ہے، آئی ایم سوری، مسٹر آصف علی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی اور ان کے لیے کافی منگوائے۔ میجر باسو بنگالی اور شکل سے ہی محتسب لگتا تھا۔ کیپٹن مان نوجوان اور موٹا سکھ تھا۔ ہم خاموشی سے کافی پینے لگے۔ بڑا عجیب منظر تھا، ایک دوسرے کے جانی دشمن ایک دوسرے کے خطرناک ارادوں کو جانتے ہوئے بھی ایک ہی ٹیبل پر اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ گفتگو کا آغاز دوسرا کرے۔ اس خاموشی کو آخر کار مسٹر باسو نے توڑا۔ میرا اصلی نام لیتے ہوئے بولا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کی حرکتوں سے جیسے تم نے چند روز پہلے لاش کے ساتھ چٹ لگا کر کی، ہمیں خوفزدہ کر دو گے؟